الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الخير الورى وعلى آله وأصحابه والمتعددين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا صاحب الجمال ویا سید البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں سرور دو جہاں والی کون و مقام ہادی سبل مولائے کل حضور شہنشاہ کائنات شہنشاہ مدینہ شہنشاہ عرب و عجم شہنشاہ کون و مکان شہنشاہ انس و جان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ماہ شعبان المعظم اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے. بابرکت اور مقدس مہینے رمضان المبارک کی جانب جو لمحے گزرتے چلے جا رہے ہیں، گھڑیاں بیت رہی ہیں، سانسیں کم ہو رہی ہیں، زندگی کے لمحات اور عمر کے دن بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا پیغام دینے والا مقدس مہینہ رمضان المبارک بھی ہمارے قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے. اس ماہ مقدس میں ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کر لی ہے، اور رمضان المبارک کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو ہر قسم کی میل اور کچیل سے پاک کرنا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے قد افلح من تزکا
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، جس نے اپنے من کو ہر قسم کی آلودگی اور آلائش سے پاک کر لیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کا ذکر کیا۔ فَصَلَّى، اور اس نے نماز ادا کی۔ رب کائنات نے کامیابی کا راز 3 چیزیں بتائی۔ پہلی چیز تزکیہ نفس ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اسے پاک اور صاف کرنا۔ دوسری چیز رب کائنات نے اپنا ذکر بیان فرمایا کہ رب کا ذکر کرتا رہے۔ اور تیسری چیز اللہ پاک نے اپنی بندگی اور اپنی نماز کا حکم دیا۔ جب تک تزکیہ نفس نہ ہو، ہمارا من گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف نہ ہو، رب کائنات کا ذکر ہماری زبانوں کا ورد نہ بنے، تب تک نمازیں پڑھتے رہے تو نمازوں میں سکون نہیں ملتا۔ حقیقت میں کامیابی حاصل نہیں۔ یاد رکھیں، اس عالم رنگ و بو کے اندر ہر شخص، چاہے وہ عالم ہے یا وہ فاضل ہے، کوئی سائنسدان ہے یا کوئی فلسفی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی طبیب ہے، کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، اس دنیا میں کامیاب زندگی بسر کرنے کی ہر کسی کی خواہش اور طلب ہے کہ میں کامیاب ہو کر اپنی زندگی گزاروں۔ جس گلی اور کوچے سے میں گزر جاؤں، لوگ میرے اوپر رش کریں، میری زندگی اتنی کامیاب ہو جائے۔ جس راستے کو میں اپنے سفر کے لیے چن لوں، وہاں کی گلی کوچوں اور بازاروں سے میرے لیے لوگ تحسین اور آفرین کے دلربا نعروں کے ساتھ میرا استقبال کریں۔ ہر انسان کی خواہش ہے، اسی وجہ سے ہر بندے نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے الگ الگ لاہ عمل چن رکھا ہے۔ کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے وہ اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ جس کے پاس علم و فضل زیادہ ہے وہ دنیا جہان کا کامیاب ترین انسان ہے۔ کوئی سمجھتا ہے جو زیادہ اولاد اور کثیر اولاد کا باپ ہے تو کثیر اولاد کا باپ ہونا یہ کامیابی کا معیار ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ لمبے سجدے کرنا اور زیادہ عبادت کرنا یہ میری ترقی کی معراج ہے اور یہی کامیابی کا معیار ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ میں جہان کو فتح کر لوں اور فاتح عالم بن جاؤں تو یہی عزت و شرف کا معیار اور کامیابی کی علامت ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کامیابی کی علامت نہ زیادہ مال و دولت میں ہے، کامیابی کا معیار نہ کثیر اولاد کے ماں باپ ہونے میں ہے، کامیابی کا معیار نہ ہی زیادہ علم اور فضل میں ہے، کامیابی کا معیار لمبے سجدوں میں رب نے نہیں رکھا، کامیابی کا معیار فاتح عالم بننے کے اندر نہیں ہے۔ اگر کامیابی کا معیار اور کامیابی کی علامت دولت کی زیادتی ہوتی اور زیادہ مال جمع کر لینے والا بندہ کامیاب ترین انسان کہلاتا تو پھر قارون دنیا کا سب سے بڑا کامیاب ترین انسان ہوتا۔ قارون کو رب کائنات نے دولت کے خزانے بے بہا عطا فرمائے تھے، اتنے خزانے عطا فرمائے تھے
کہ جن کا شمار احاطہ بیان سے باہر ہے۔ خود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قارون کو رب کائنات نے اتنی دولت سے نوازا تھا کہ اس کی دولت کے خزانوں کی جو چابیاں ہیں، اس چابیوں کے گچھوں کو 70 نوجوان اپنی پشتوں پہ لاد کر اٹھاتے تھے، ان کی پشتیں دوہری ہو جاتی تھی، لیکن قارون کے خزانوں کی چابیوں کے گچھے اٹھانا 70 افراد کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا تھا۔ اتنی دولت اسے رب کائنات نے عطا، لیکن جب وہ دنیا سے گیا، واصل جہنم ہوا، زمین بوس ہوا، تو دنیا سے جاتے ہوئے کف افسوس ملتا ہوا گیا۔ وہ بتا کر گیا کہ میں اتنی دولت رکھنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو اگر کامیابی کا معیار دولت پر ہو تو پھر قارون کائنات کا سب سے کامیاب ترین انسان کہلانا چاہیے۔ دولت مندی میں دنیا میں کامیابی نہیں ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ علم کی زیادتی جو ہے یہ کامیابی کی علامت ہے، میرے پاس علم بے شمار آ گیا، اب میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھیں، اگر کامیابی کی علامت علم میں ہوتی اور علم کو کامیابی کا معیار قرار دیا جاتا تو پھر شیطان دنیا کا سب سے بڑا کامیاب ترین انسان ہوتا۔ شیطان مردود معلم ملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں میں رہا کرتا تھا۔ اگر عبادت کامیابی کا معیار ہوتی تو کائنات کا کوئی بھی روح زمین کا ایک ٹکڑا ایسا نہیں ہے جس پر شیطان ابلیس نے سجدے نہ کی ہو۔ مردود ہونے سے پہلے وہ 6 کروڑ سال تک قدم قدم پر اور زمین کے ہر ٹکڑے پر اس نے رب کائنات کو سجدے کیے۔ فقط زمین پر نہیں، آسمانوں پہ بھی رب کی عبادت کی ہے اس نے۔ تو اگر کامیابی کا معیار زیادہ علم اور زیادہ عبادت میں ہوتا تو شیطان بھی دنیا کا سب سے کامیاب ترین فرد ہوتا۔ پتہ چلا کہ کامیابی کی علامت نہ مال و جائیداد میں ہے، نہ علم کی زیادتی میں ہے۔ اگر کامیابی کا معیار اور علامت سارے جہان کو فتح کرنے میں ہوتا تو پھر ہٹلر اور سکندر اعظم یہ دنیا کے سب سے بڑے کامیاب ترین انسان بن جاتے۔ نہ ہٹلر کو کسی نے کامیاب کہا، کوئی اسے آج یاد کرنے والا نہیں ہے۔ نہ سکندر اعظم کو کسی نے کامیاب کہا۔ سکندر اعظم نے اپنی نگاہوں میں پورے جہان کو فتح کرنے کا خواب بسا رکھا تھا، لیکن جب اس کی موت آتی ہے، جانے سے پہلے وصیت کرتا ہے کہ مجھے کفن پہنانے والوں، جب مجھے کفن پہنا دو تو میرے دونوں بازو، دونوں ہاتھ میرے کفن سے دائیں بائیں باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ان کے سامنے میں سکندر اعظم تھا، اب دیکھو دنیا سے جا رہا ہوں تو سکندر کے بھی دونوں ہاتھ خالی ہیں، کوئی کامیابی کا پروانہ اس کے نہ دائیں ہاتھ میں ہے نہ بائیں ہاتھ میں ہے۔ تو پتہ چلا کہ کامیابی کا راز اور کامیابی کا معیار اور کامیابی کی علامت نہ فاتح عالم بننے میں ہے، نہ علم کی زیادتی میں ہے، نہ سجدوں کے طول میں ہے، نہ کثیر اولاد کے ماں باپ ہونے میں ہے، نہ کثیر مال و جائیداد کے جمع کرنے میں ہے۔ ہم نے رب کائنات کی بارگاہ میں التجا کی، مولا تو ہی رہنمائی فرما، تو ہی بتا کہ کامیابی کا معیار تیرے ہاں کیا ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگی جب تک ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، ہم عزت و شرف کے ساتھ زندہ رہے۔
ہمیں قلبی سکون میسر ہو جائے، جب تک دنیا میں رہے کامیابی سے ہم کنار رہے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تیری بارگاہ سے بھی آواز آئے، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اپنے رب سے راضی ہے۔ اے اللہ، ایسی کامیابی جس میں دارین کی سعادتیں ہو، جس میں دونوں جہان کی کامیابی ہو، اس دنیا میں بھی کامیابی ہو اور اس دنیا میں بھی کامیابی، اے اللہ تو بتا ایسی کامیابی کہاں ہے؟ تو رب کا قرآن فرماتا ہے لوگوں سنو، اگر کامیابی پانی ہے تو کامیابی رب کے ہاں فقط 3 چیزوں میں ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنا تزکیہ نفس کر لے، اپنا تزکیہ نفس کر لے، اپنے نفس کو کفر اور شرک، حسد اور بغض، غلاظت، گناہوں سے، ہر قسم کی آلودگی اور علائے سے اپنے نفس کو، اپنے من کو، اپنے دل کو بندہ اجلا کر لے، پاک کر لے، یہ تزکیہ نفس ہے۔ اس کے بعد دوسری سٹیج ہے پھر اللہ کا ذکر کرے۔ جب قلب پاک ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، تو پھر اس دل کے اندر رب کی یاد سما جائے، رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اور جب رب کا ذکر بھی آ جائے، رب کے ذکر سے زبان پاک ہو جائے، تزکیہ نفس سے بندے کا من پاک ہو جائے، فصلا، تو پھر رب کی بارگاہ میں جھک جائے اور رب کی بندگی ادا کرے، پھر بندگی میں مزہ بھی آئے گا اور اس جہان میں بھی کامیابی ہوگی اور اس جہان میں بھی انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو کامیابی 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 تزکیہ نفس، اپنے دل کی صفائی، کفر سے دل پاک ہو، شرک سے پاک ہو، حسد، کینہ، بغض سے پاک ہو، گناہوں کی ہر قسم کی آلودگی سے بندے کا من اجلا ہو جائے، بندے کا من پاک ہو جائے، اس کا دل دھل جائے اور دل شیشے اور آئینے کی مانند ہو جائے۔ شیشے پہ جب گرد و غبار پڑتی ہے، شیشہ میلا ہو جاتا ہے، دھندلا ہو جاتا ہے، اس میں چہرہ دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اس میں چہرہ دیکھنا، آپ اپنی اپنے آئینے کو لے لیں، چشمے کو لے لیں، اسی پر ذرا سی دھند چھا جائے تو دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ ایک آئینہ انسان کے من کے اندر بھی ہے، من کے آئینے کو اجلا کرنا، صاف کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تزکیہ نفس ہوتا کیسے ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ تزکیہ نفس کرنے کے لیے انسان کو 2 چیزیں درکار ہیں۔ رمضان سے پہلے اپنا تزکیہ نفس کرے تاکہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آئے، اس کے فیض و برکات ہمارے من میں سما سکے، ہم اس لائق اور قابل ہو جائیں کہ ہم رحمتوں اور برکتوں والے مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ یہی وجہ ہے رمضان آتا ہے، شیطان تو قید ہوتا ہے، اور لاکھوں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی ہم گناہوں میں لت پت ہیں، شیطان تو قید، ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو نے رمضان کے آنے سے پہلے اپنا تزکیہ نفس نہیں کیا، اپنے من کو پاک نہیں کیا، 11 مہینے تیری روح جو ہے وہ گناہوں کی میل کچیل سے آلودہ رہی ہے۔ اگر اسی آلودگی کے اندر بندگی کرے گا تو اس آلودگی کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہوگا۔ اگر آلودہ آئینے کے اندر اور دھندلے آئینے کے اندر چہرہ دیکھنے کی کوشش کرے گا تو کچھ نہ کچھ پکچر نظر تو آئے گی، لیکن صفائی نہیں ہوگی، بندہ مطمئن نہیں ہوگا کہ میری تصویر اس میں صحیح دکھائی دی ہے۔ دل کے آئینے کو پاک کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور
دل کے آئینے کو پاک اور اجلا کرنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں. ایک کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے, ذکر اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو تم اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. قرآن کہہ رہا ہے, تمہارے من اجلے ہو جائیں گے. ایک چیز اللہ کا ذکر ہے جو تزکیہ نفس فرماتی ہے, اور دوسری چیز ہے اہل اللہ, کسی مرد کامل, کسی ولی کامل اور کسی نیک اور صالح اور متقی کی نگاہ لطف و کرم حاصل ہو جائے. اس سے بھی انسان کا من اجلا ہوتا ہے, دل پاک ہو جاتے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. ہر چیز کسی نہ کسی ذریعے سے پاک اور صاف ہوتی ہے, اس کی صفائی کی جاتی ہے. فرمایا دلوں کو صاف کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے. عرض کی گئی آقا دلوں کی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ. ہر چیز کی صفائی کا ایک ذریعہ ہے, پر لوگوں دلوں کی صفائی کا ذریعہ رب کا ذکر ہے, رب کائنات کا ذکر ہے. کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیا کرو, تمہارے دل صاف ہو جائیں. تمہارے دل ہر میل کچیل سے پاک ہو کر رب کی بندگی کے لائق اور قابل ہو جائیں. ہر نیکی کو قبول کریں گے, ہر بلائی کو قبول کریں گے, ہر شر سے دور ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں کلام کیا اور اپنے رب سے عرض کی, مولا تو مجھے ایک ایسا خاص ذکر عطا فرما جس ذکر کے کرنے سے تو راضی ہو جائے, اور وہ ایسا ذکر ہو اے میرے مالک جو تو نے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہ کیا ہو. مجھے ایسا ذکر عطا فرما, ایسا ذکر تیرا میں آلاپتا رہوں, اس کی مالا جپتا رہوں شب و روز, کہ جو ذکر تو نے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہ کیا ہو. رب کائنات کی بارگاہ سے وحی آتی ہے. فرمایا میرے موسیٰ علیہ السلام اگر ایسا ذکر چاہتا ہے کہ جس سے تیرا رب راضی رہے تو تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا کر. عرض کی باری تعالی میں نے تو التجا کی ہے کہ ایسا ذکر دے جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہ ملا ہو. یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے یہ تو ہر مومن کی زبان پہ زد عام ہے, یہ تو ہر مومن کا ذکر ہے. مجھے کوئی ایسا ذکر عطا فرما جو خاص کر میرے لیے ہو. رب کائنات کی بارگاہ سے پھر ندا آتی ہے, اے میرے موسیٰ تم کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کرو. دوبارہ رب کائنات نے کلمہ طیبہ کی تلقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کلمہ طیبہ اس لیے اس کا ورد کیا کرو کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں. ایک پلڑے کے اندر اگر زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے اور زمین و آسمان کے مابین جو جو کچھ ہے, سمندر ہے, پہاڑ ہے, دریا ہے, بے شمار درخت ہیں, چرند اور پرند ہیں, حیوانات اور انسان ہے, ساری مخلوق جو زمین و آسمان میں بستی ہے اس سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو فرمایا میرے موسیٰ کلمہ طیبہ کا پلڑا زمین و آسمان سے بھی بھاری ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. کا یہ ایسا ذکر ہے
تم کلمہ طیبہ کی صورت میں اپنے رب کا ذکر کیا کرو. یہ ذکر رب اپنے پیغمبر اور اپنے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے. یاد رکھے جب بندہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جاتی ہے تو دل گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جوں جوں ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، دل کا آئینہ جو دھندلا تھا، جو گرد سے آلودہ تھا، جس میں ظلمت طے بائی طے جم چکی تھی، اب وہ دھندلا آئینہ آہستہ آہستہ ذکر الہی سے صاف ہوتا چلا جاتا ہے. اس میں معرفت الہی اور انوار و تجلیات الہی اس میں آ جاتے ہیں. آئینہ دل کا پاک اور صاف ہو جاتا ہے. جب آئینہ پاک ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں وہ بندہ مومن صالح ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، مرد کامل بن جاتا ہے، مرد کلندر ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور پھر وہ جو اللہ کے ولی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوح محفوظ کی تحریر کو دیکھ لیا کرتے ہیں. حضور غوث العظم فرماتے ہیں عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہے. لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تحریر کو میں پڑھ لیتا ہوں. لوگوں جب دل کا آئینہ صاف ہو جائے، ذکر الہی سے اجلا ہو جائے، یہاں پر دھندلا پن نہ رہے، آئینہ صاف اور شفاف دکھائی دے، تو پھر لوح محفوظ کی تحریر جو ہے وہ دل کے آئینے میں منعکس ہو جاتی ہے. اب بندہ کامل کو اور مرد مومن کو لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھنے کے لیے نگاہ بلندیوں پر وہاں نہیں لے جانی پڑتی، بلکہ بندہ مومن اپنی نگاہوں کو ذرا سا جھکاتا ہے، اپنے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے اور دل کے آئینے میں لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیتا. اب دل کے آئینے میں لوح محفوظ کی تحریر کو پڑھ لیا جاتا. دل کا آئینہ رب کائنات کے ذکر میں کثرت کرنے سے اجلا ہو گیا، اب پاک ہو گیا. ہائے افسوس، آج ہم ذکر الہی سے بہت دور ہیں. ہماری زبانیں دنیا جہان کے ذکر الاپتی ہیں، لیکن جب خدا اور اس کے رسول کے ذکر کی بات آتی ہے، کبھی مسجد میں ذکر کی مجلس ہو، کسی گھر میں مجلس ہو، اعلان بھی کیا جائے، لوگ سن کر اس کے باوجود اٹھ کے چلے جاتے. ان کا دل اللہ کے ذکر کی مجالس کو قبول نہیں کرتا. تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ کے ذکر کرنے والے بندے کی مثال زندوں جیسی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور اللہ کے ذکر کو فراموش کر دینے والے بندے کی مثال مردوں جیسی ہے. جو اللہ کے ذکر سے اپنے من کو دور لے جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے گریزہ ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری نہیں کرتا، اس بندے کی مثال مردہ جیسے ہی. وہ مردہ ہے، زندہ ہو کر بھی مردہ ہے. اور جو شب و روز اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اس کا ورد اپنی زبانوں پر جاری رکھتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو داتا علی حجویری 1000 سال کے قریب جا کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے شب و روز اللہ کا ذکر کیا تھا. اور تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنے رب کے ذکر میں اتنی کثرت کرو، رب کا ذکر شب و روز اتنا کرو کہ جب تمہیں لوگ رب کے ذکر کے اندر دیکھیں، مست اور بے خود اور وجد کے عالم میں اپنے رب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھیں تو دیکھنے والے سمجھے کہ دیوانہ ہے، دیکھنے والے تمہیں پاگل ہونے کا تانا دے، وہ تمہیں مجنون اور دیوانہ کہیں،
کہا لوگ دیوانہ بھی کہیں تب بھی اللہ کا ذکر نہ چھوڑنا، ذکر کرتے رہنا۔ اور دوسری روایت امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا، اس میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ لوگ دیکھیں تو دیکھنے والے تمہیں منافق کہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں منافق سمجھیں۔ کہا اللہ کا ذکر اس کی قدر و قیمت اتنی ہے، اللہ کے ہاں اتنا افضل ذکر ہے یہ کہ اگر لوگ تمہیں منافق بھی کہہ دیں، لوگ تمہیں منافقت کا طعنہ بھی دے دے، لوگ تمہیں پاگل مجنون اور دیوانہ ہونے کا طعنہ بھی دے دے، پھر بھی اللہ کے ذکر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس ذکر کی لذت اتنی ہے کہ منافقت کا طعنہ قبول کر لینا، دیوانہ مجنون اور پاگل ہونے کا طعنہ قبول کر لینا، پر رب کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا، رب کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایک نشہ ہے، یہ جس کو مل جائے اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ رب کائنات یہ نشہ اپنے ذکر کا ہمیں بھی عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں رب کی بارگاہ میں گیا، واپسی پر آتے ہوئے میں نے ایک سمندر دیکھا، اس سمندر کے کنارے پر میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو پرندے کی مانند اور پرندے کی طرح اس سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تاجدار کائنات فرماتے ہیں اس پرندے کی مانند جو فرشتہ سمندر کے کنارے پر بیٹھا تھا، اس کے 70,000 نورانی پر تھے۔ آج اگر ہم نے کوئی 10 سے 15 چیزیں دیکھ لیں تو ہم اپنی انگلیوں پہ شمار کرتے ہیں، گنوں کتنی ہیں، گن کے دیکھوں کتنی ہیں۔ تاجدار کائنات کی نگاہ کا کیا عالم تھا کہ شب معراج گزرتے گزرتے گن لیا کہ اس فرشتے کے پر 70,000 ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا کی نگاہ میں رب نے کتنا نور رکھا ہے، ایک لمحے میں دیکھ بھی لیا اور گن بھی لیا، اور سارے ماجرے کو حضور نے اپنے علم میں بند بھی کر لی۔ کا 70,000 نورانی پر تھے اس فرشتے کے۔ وہ فرشتہ کس لیے وہاں بیٹھا ہے؟ آقا نے وجہ بیان فرمائی، فرمایا کہ جب کوئی بندہ روح زمین پر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کے الفاظ کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتا، بندہ مومن کہتا ہے سبحان اللہ۔ ایک بار ذرا سارے کہیں سبحان اللہ، تاکہ اس ذکر میں ہم سارے شامل ہو جائیں۔ جب بندہ مومن کی زبان سے ایک بار سبحان اللہ نکلتا ہے تو وہ نورانی فرشتہ جس کے 70,000 پر ہیں وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آ جاتا ہے، اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ روح زمین پر اللہ کی حمد کی صورت میں اس کا ذکر کرتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، ایک بار کہیں الحمدللہ۔ بندہ کہتا ہے زمین پر بیٹھ کے الحمدللہ، وہ فرشتہ جس کے 70,000 نورانی پر ہیں وہ فرشتہ اپنے پروں کو کھول دیتا ہے، اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے۔ فرمایا جب کوئی بندہ زمین پر اللہ اکبر کی صورت میں، تکبیر کی صورت میں اللہ کا ذکر الاپتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ نورانی فرشتہ جس نے اپنے پر کھولے تھے
اب اللہ اکبر کا ذکر سن کر وہ فرشتہ فضا میں پرواز کرنا شروع کر دیتا، 70,000 نورانی پروں کے ساتھ وہ فضا کے اندر پرواز کرتا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ، جب وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو آسمانی کائنات اور فضا میں 70,000 پروں کا مالک فرشتہ جو پرواز کی حالت میں ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا جب ورد سنتا ہے تو پلٹ کر زمین کی طرف آتا ہے، وہ سمندر کے اندر غوطہ زن ہو جاتا ہے، سمندر میں غوطہ لگا دیتا ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ زمین پر بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب اللہ کا ذکر اس صورت میں کرے تو وہ فرشتہ جو سمندر میں غوطہ زن تھا اس سمندر کے اندر سے باہر تشریف لے آتا اور باہر آ کر اپنے 70,000 نورانی پروں کو جھاڑتا ہے۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے 70,000 نورانی پروں میں سے ہر ایک پر سے 70,000 نور کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر پر سے 70,000 قطرے ٹپکتے ہیں، اور ہر قطرے سے رب کائنات ایک فرشتہ پیدا فرماتا۔ تعداد کا اندازہ لگائیں، 70,000 پر ہیں اور ہر پر سے پھر 70,000 قطرے ٹپکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد بن جائے گی، اور ہر قطرہ نور سے رب کائنات ایک نور کا فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ کیا عمل کرتا ہے؟ وہ فرشتہ قیامت تک روح زمین پر رہ کے، ایک فرشتہ نہیں، وہ جو کروڑوں اور اربوں فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور کے، وہ قیامت کی صبح تک کلمہ طیبہ کی صورت میں، لا الہ الا اللہ کی صورت میں رب کائنات کا ذکر کرتے رہتے، رب کائنات کا وہ ذکر الاپتے رہتے ہیں، ذکر کی تسبیح کرتے رہتے، پڑھتے رہتے ہیں نورانی فرشتے، اور پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ یہ بندہ جس نے زمین پر بیٹھ کے رب کائنات کا ذکر کلمہ طیبہ کی صورت میں کیا تھا، کہا اب وہ سارے فرشتے قیامت تک رب کا ذکر کر کے اس زمین پر ذکر کرنے والے بندے کے لیے رب کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہتے، بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب کا ذکر اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اتنی رفعتوں کا حامل ہے، ہمیں کبھی بھی اپنی زبانوں کو رب کے ذکر سے دور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے قلب کی صفائی کا ذریعہ ہے، تزکیہ نفس کا ایک ذریعہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک روایت میں ہے، آخری بات کر رہا ہوں، قیامت کے دن ایک شخص رب کائنات کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے پیش ہوگا، اس کے گناہوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور نیکیوں کی قلت ہوگی، نیکیاں بہت اس کی کم ہوگی۔ اسے دوزخ میں ڈالنے کا فرشتوں کو حکم ملے گا، فرشتے اسے دوزخ میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے۔ جب وہ ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچے گا تو اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوگا، لرزہ باندام ہوگا، وجود پہ کپ کپی طاری ہوگی، رب کائنات یہ سارا مشاہدہ فرما رہا ہوگا۔ رب کائنات اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں اس بندے کے نامہ اعمال کو دوبارہ دیکھو، کیا کوئی نیکی ایسی اس کے نامہ اعمال میں ہے؟
जो इसकी निजात और बख्शिश का जरिया बन जाए। रब के फरिश्ते और मलाइका उस बंदे के नामा अमाल की दोबारा छानबीन करेंगे, देखेंगे, तलाश करेंगे, और तलाश और छानबीन के बाद वर्ज करेंगे बारी ताला, इस बंदे के नामा अमाल के अंदर कोई एक नेकी भी ऐसी मौजूद नहीं है जो इसकी निजात और बख्शिश के लिए काफी हो। रब्बे कायनात फरिश्तों से फरमाएगा, फरिश्तों अगर इसके नामा अमाल में कोई नेकी बाकी नहीं है तो सुनो, मेरी बारगाह में और मेरे पास इस बंदे की एक नेकी मौजूद है। मेरे पास इस बंदे की एक नेकी मौजूद है। हो सकता है वो नेकी इसकी निजात का सबब और जरिया बन जाए। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वो कौन सी ऐसी नेकी है जो नामा अमाल में दर्ज नहीं है और तूने अपने पास रखी है। रब्बे कायनात कयामत के दिन फरमाएगा, ये कयामत का नक्शा और मंजर हिसाब व किताब का ताजदार कायनात ने पहले अपनी उम्मतियों को आगाह फरमा दिया। फरमाया रब्बे कायनात कयामत के दिन फरमाएगा कि ये बंदा जिसके अमाल नामे में कोई नेकी ऐसी नहीं मिली जो उसकी निजात के लिए काफी हो जाए, मेरे पास इसकी एक नेकी है। वो क्या है? फरमाया दुनिया के अंदर ये बंदा हर रात गफलत की नींद सो जाता था, लेकिन जिंदगी की रातों में इसकी एक रात ऐसी भी गुजरी है, उस रात या अपने नर्म और नाजुक बिस्तर पर गफलत की नींद सोने के लिए लेट गया। रात के पिछले पहर में इसकी आंख खुली। जब इसकी आंख खुली, इसके दिल ने इरादा किया, दिल में ख्याल आया कि आंख तो खुल गई है, क्यों ना अपने रब का जिक्र कर लूं। आंख खुल गई है, क्यों ना अपने रब का जिक्र कर लूं। कहा आधी रात को इसने अपने दिल में मेरा जिक्र करने का फकत इरादा कर लिया, इरादा किया। उसके बाद नींद का गलबा था, नींद गालिब आ गई, ये सो गया, जिक्र नहीं कर सका। मेरा जिक्र नहीं कर सका, नींद गालिब आ गई, ये सो गया, लेकिन इसके दिल ने मेरे जिक्र का इरादा कर लिया था। ऐ फरिश्तों, इस बंदे के दिल ने मेरे जिक्र का इरादा कर लिया था। मेरे जिक्र का इरादा करना ये ऐसी नेकी है कि आज इस बंदे की निजात के लिए यही काफी है। कि आज इसकी बख्शिश के लिए फकत यही काफी है। जिसने जिंदगी में एक बार रब के जिक्र का फकत इरादा किया, और वो भी सोते हुए में किया, रब्बे कायनात अपने जिक्र के इरादे को भी उसकी निजात का जरिया बना देता है। वो जिसकी जुबान सुबह रोज अपने रब के जिक्र में खुलती हो, जो नमाजें पढ़े अपने कल्ब की सफाई के लिए, अपने रब का जिक्र न जाने कितनी बार करता हो, अपने रब को तन्हाई में भी याद करता हो, मजलिस में भी याद करता हो, अंदाजा लगाए रब्बे कायनात उसकी बख्शिश के कितने परवाने अता फरमाएगा। हम सबको ऐसा बनना है, हम सबको ऐसा होना है। हम अपने रब का जिक्र कहीं भी अपने घर में दो चार साथियों में, फैमिली में बैठे तो कोशिश करें बेशक 2 बार करें, पर अपने रब का जिक्र लाजमन करें। किसी मजलिस में हो रब का जिक्र करें, मस्जिद में आए तो रब का जिक्र लाजमन किया करें। और कभी ऐसी मजलिस भी आए कि दीवाना वार अपने रब का जिक्र करें, अगरचे लोग तुम्हें मुनाफिक कहते तो कहते रहे, लोग दीवाना कह दे तो कहते रहे, तुम अपने रब का जिक्र लोगों के ताने सुन के मत करना, बंद न करना। कोई कहे कहां लिखा जिक्र करना, नमाज के बाद नहीं है, फलां टाइम में नहीं है, फलां वक्त में नहीं है। कोई कहता है तो कहता रहे, उसे बस इतना कह दो कि तुम्हारा काम वो है और हमारा काम ये है।
ہمیں رب کا حکم ہے، یا ایھا آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کرو، ایک دو بار نہیں، کثرت کے ساتھ کرو۔ رب نے وقت متعین نہیں کیا، جب دل چاہے کرو۔ رب فرماتا ہے جب بھی مجھے پکارو تمہارا رب سنتا ہے، تمہارا رب سنتا ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو ذکر خدا کا عادی بناؤ۔ رب کائنات یہ دولت اور یہ سعادت ہم سب کو آخری سانس تک نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔